ان لوگوں نے کہا ہے جی کہ ناؤز باللہ استغفراللہ، انجینئر صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ استغفراللہ دجال کہتے ہیں، جبکہ یہ کبھی ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جانتے ہیں اور یہ مولوی بھی جانتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو موٹیویشنل اسپیکر اس ٹائم دجل کر رہے ہیں نا، یہ سب کے سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علی بھائی یہ جملہ کبھی بھی نہیں بول سکتا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایک مسلمان چاہے وہ کتنا بھی گھٹیا ترین مسلمان ہو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بات بول سکے، لیکن صرف کیا کرنے کے لیے؟ انتشار پھیلانے کے لیے، صرف لوگوں کو غصے میں لانے کے لیے کہ کوئی شخص اٹھے اور ہمارا چندہ جو ہم کما رہے تھے وہ کلیئر ہو جائے دوبارہ سے، اس شخص کے خلاف ہو جائے، اس کو کوئی نہ کوئی مار دے، صرف اس لیے انہوں نے جھوٹ بولا، جبکہ ان سب کو پتا ہے کہ اس بندے نے کیا بات کی ہے اور دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اردو ڈکشنری ایک دفعہ اگر یہ سارے مولوی اگر ان مولویوں کو ڈکشنری ابھی ہم نے پڑھانی ہے نا تو کوئی بات نہیں، ہم پڑھا دیتے ہیں، صرف ڈکشنری کھول لی جائے اور اس میں جا کر یہ دیکھ لی جائے کہ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ان سب کو پتہ چل جائے گا۔ کیا ہم نے آج سے پہلے دنیا میں کسی جھوٹ بولنے والے شخص کو دجال نہیں کہا؟ ساری دنیا کو پتا ہے ایک ایسا شخص جو دھوکہ دے، خاص طور پر دین کے نام پر دھوکہ دے، اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ غلام احمد قادیانی کو دجال ساری زندگی ہم لوگ کہتے رہے ہیں، انجینئر صاحب کہتے رہے ہیں، یہ سارے مولوی کہتے رہے ہیں، کیوں کہتے رہے ہو؟ وہ تو کانا نہیں ہے، اس کو تو عیسائی ابن مریم نے نہیں مارنا آ کے، تو پھر آپ سب اس کو دجال کیوں بولتے رہے ہو؟ کیونکہ آپ سارے یہ کہتے ہو کہ اس نے دین کے نام پر دجل کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک شخص دعوت نبوت کرے گا، اور پھر ایک حدیث میں آگے الفاظ ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ 30 جھوٹے دجال کیوں کہا گیا حدیث میں؟ بھائی سمپل اس لیے کہا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ سب کی ایک ایک آنکھ ہوگی یا وہ وہی دجال ہوگا جس اینڈ پہ آنا ہے، بھائی اس کو بھی جس اینڈ پہ آنا ہے دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام تو دجال نہیں ہوگا، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اس کو دجال ایز اے ٹائٹل کہا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے گا، اس لیے اس کو کہا جائے گا مسیح الدجال، یعنی کہ جھوٹا مسیح۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسیح الدجال سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا مطلب کیا؟ جھوٹا، اور مسیح کا مطلب کیا ہے؟ جو مسیح ہوتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ سچے مسیح، اور دجال کون ہوگا؟ جھوٹا مسیح۔ یہ سمپل بات ہے، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اینڈ پہ آنے والے دجال کی نشانیاں بتائی ہیں کہ دجال تو وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوگا مگر اس کی نشانیاں ہی ہوں گی، اس کے ماتھے پہ کافر الفابیٹس کی شکل میں لکھا ہوگا، وہ اپنے ساتھ آگ اور پانی لے کے چلے گا۔ اچھا اب یہ بھی لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید وہ اپنے ساتھ آگ اور پانی فزیکلی لے کے چلے گا، تو بھائی آگ اور پانی لے کے چلنے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ تمہیں جس راستے کی طرف بلا رہا ہوگا وہ راستہ آگ اور پانی کی طرح ہوگا۔ اس میں سے یہ بھی تو نکلتا ہے، یعنی یہ بھی باتیں اگر ہمیں سمجھانی پڑ رہی ہیں نا تو یہاں سے سمجھو کہ یہاں تو یہ اس قدر جاہل لوگ ہیں جو اس ٹائم ڈگریاں لے کر ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر یہ بھی دجل کر رہے ہیں